2 محرم کو آپ کا امام کربلا میں، اور یہ یاد رہے کہ کربلا کربو بلا، یہاں پہ جو بھی یہاں سے گزرا وہ مشقت سے ہی گزری۔ اگر صرف اسی بات پہ اگر بولا جائے یا لکھا جائے تو وقت کم۔ ہاں ساتھ کے ساتھ چند نبیوں کا مختصر آپ کو تعارف کرواتا جاؤں۔ جناب آدم علیہ السلام جب یہاں سے گزرے، آپ کے پاؤں کو ٹھوکر لگی، پاؤں سے خون نکلا، کیا والے لگا، میں نے اتنی دنیا پھری، کہاں سے آ رہا ہوں، یہاں آ کے میرے پاؤں کو ٹھوکر لگی، خون نکلا، میرے خالق کی کیا ماجرا ہے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، حکم نہیں۔ اے آدم یاد رکھ، یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا ایک بیٹا بے جرم و خطا ظلم و جفا سے شہید، تجھے اس لیے ٹھوکر لگی کہ تجھے یہ یاد رہے کہ یہاں پہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا اللہ۔ اسی طرح جناب نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جس وقت یہاں اس مقام پہ پہنچی تو پھر ایک وقت بھنور میں پھنسی، کہا خالق پوری دنیا کا چکر کشتی لگا چکی ہے، کہیں کچھ نہیں ہوا، لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اب ہم برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ہم غرق ہو جائیں گے۔ تو جواب آیا، اے نوح یاد رکھ، یہاں ایک میرا چاہنے والا آئے گا جو بے جرم و بے خطا اپنے خون میں نہائے۔ تجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مقام تجھے یاد ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کو پاؤں میں چبھا اور پاؤں سے خون نکلا، خالق کیا مجھ سے کر کے ہو رہا ہوگا، فرمایا نہیں، یہی رنگ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تجھے وہ مقام یاد دلایا جا رہا ہے جہاں پہ میرے خاتم الانبیاء کا نواسہ بے جرم و بے خطا شہید کیا گیا۔ اس کے بعد جناب اسماعیل اس علاقے میں بکریاں لے، اب بکریاں فرات سے پانی نہیں، بکریاں فرات سے پانی نہیں پیتی، چرواہا تھا، اس نے عرض کیا جناب اسماعیل سے کہ یہ بکریاں فرات سے پانی نہیں پیتی، اس کی کیا وجہ، یہ پانی نہیں پی رہی، بکریوں سے پوچھا۔ اب بکریوں نے فصیح عربی زبان میں کہا، جملے ہیں تاریخ کے، مالی صاحبہ تحریر فرماتے ہیں کہ جس وقت بکریوں سے جناب اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ تم فرات سے پانی کیوں نہیں پیتی، تو بکریوں نے فصیح عربی زبان میں کہا، اے خدا کے نبی، یہ وہ دریا ہے جہاں سے سب کچھ پانی پیے گا، لیکن تیری اولاد سے ایک شہزادہ، اس کی اولاد اس دریا کے کنارے پیاسی شہید کی جائے گی، ہم اس دریا سے پانی کیسے۔ اور پھر سرکار امیر علیہ السلام جب یہاں سے گزرے سفین کے لیے تو یہاں کچھ دیر کے لیے رکے، امام حسن علیہ السلام کی گود میں آپ کا سر ہے، اب دیکھا، اب جو پریشان ہو کیا دیکھتے کہ خون کا دریا بہ رہا ہے اور مظلوم کربلا اس کے خون کے دریا میں غوطے کھا رہے، اٹھے ادار ہوئے، بیٹا حسن سے کہا، بیٹا حسن میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور ساتھ ہی مظلوم کربلا کو بلا کے کہتے ہیں، بیٹا حسین میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ یہاں خون کا دریا بہ رہا ہے اور تو اس میں غوطے کھا رہا ہے۔ اب امام صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، بابا اگر خدا کے لیے ہے تو حسین کو سب منظور، حسین کو سب منظور،
عزادارو امام جب پہنچے، اب تاریخ شاہد ہے کہ گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ نے 6 گھوڑے، لیکن کوئی گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار۔ آپ نے پوچھا، وہاں کے لوگ تھے، یہاں اس جگہ کا نام کیا؟ غازریہ، اور کوئی نام شکر، اور کوئی نام نینوا، اور کوئی نام بتایا گیا۔ اللہ، بس اتنا سننا تھا۔ امام نے ایک مرتبہ جناب عباس کو مخاطب کیا، عباس سواریوں سے اتر جاؤ، خدا کی قسم یہ وہی مقام ہے جہاں پہ ہمارے خیمے لگیں گے، یہ وہی زمین ہے جہاں پہ ہمارا خون رہے گا، یہ وہی مقام ہے جہاں پہ اولاد رسول کے خیموں کو آگ لگائی جائے گی، اولاد رسول پہ ظلم کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، سونگی، اور سونگ کر تاریخ بتاتی کہ جناب زینب کے پاس گئے اور جا کے کہا، بہن زینب مٹی کو سونگو۔ جناب زینب نے جب مٹی سونگی تو فوراً زمین پہ گرا کے کہتی، بھیا جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے نکل چلو، مجھے اس مٹی سے آپ کے خون کی بو، آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ عزادار امام نے فرمایا، نہیں بہن، یہ ہمارا مقام، میرا سفر ختم، میرا سفر ختم۔ قیام امام علیہ السلام یہاں کے ذمہ داروں کو بلا کے کہا کہ آپ اس طرح کریں، یہ زمین مجھے کہا، جب رسول اللہ ہمیں انکار نہیں، لیکن ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ آج تک یہاں بھی جو نبی، جو امام، جو خدا کا برگزیدہ آیا وہ مشکلات میں گرا۔ آپ نے فرمایا میں سب جانتا ہوں، آپ زمین۔ عزادارو امام نے یہ گوارا نہ کیا کہ کسی کی زمین 60,000 دینار، آپ نے 4x4 بیچ کی زمین کا ٹکڑا خریدنے کے بعد قبیلہ بنی اسد والوں سے کہا کہ یاد رکھو یہ زمین میں نے خرید لی ہے، میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں، لیکن میری کچھ شرائط، اللہ، میری کچھ شرائط۔ انہوں نے پوچھا، ہاں سوال سے رسول شرائط بتائیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہماری لاشوں کو یہاں دفن کیا جائے تو وہاں کھیتی باڑی نہ کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آنے والے ہمارے زائرین کو ہماری قبور کے نشان ان کو مہمان رکھنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب اشقیاء ہمارے لاشوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو تم آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کرنا۔ عزادارو قبیلہ بنی اسد کے مردوں کو جب آپ وصیت کر چکے، بنی اسد کی عورتوں کو بلایا، کہا بیویوں یاد رکھو میرے ساتھ بھی زینب میرے ساتھ بھی زہرا کی بچیاں، میرے ساتھ بھی رسول زادیاں ہیں، اور جس کو ہمیں شہید کر دیا جائے گا، اشقیاء اپنے نشر اجازوں کو دفن کر کے چلے جائیں گے۔ اگر تمہارے مرد حکومت وقت سے ڈرتے ہوئے ہمیں دفن نہ کر سکیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے آ جانا اور ہماری لاشوں پر مٹی ڈال دینا۔ اب عزادارو ان کو وصیت کرنے کے بعد مظلوم کربلا نے اب ان کے بچوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے کہتے ہیں، ایک سب پہ جب کھڑے ہو گئے بچے، فرمایا ہے بچوں یاد رکھو میرے ساتھ بھی تمہارے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے، میرے ساتھ بھی تمہارے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جب عاشور کا دن ختم ہوگا ہم سب یہاں ذبح کر دیے جائیں گے۔ اگر تمہارے والدین نہ آ سکے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا اور آگے ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ عزادارو امام کی وصیت کو سن کر آج بھی سنا ہے کہ
اثر ہوتی ہے تو کبیرہ بنی سچی عورتیں سر برہنا مرد بیچے اٹھائے ہوئے بچے ہاتھوں میں اسلاک لیے ہوئے آتے ہیں اور آ کے امام سے کہتے ہیں نا حسین ابن علی، اے حسین ابن علی تم کہاں ہو؟ ہم تمہیں دفن کرنے آئے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ